السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج ایک بڑا ہی دلچسپ واقعہ سنتے ہیں کہ اللہ رب العزت کس طریقے سے اپنے برگزیدہ اور نیک بندوں کی مدد فرماتا ہے اور کس طرح اپنے برگزیدہ نیک بندوں کو دشمنوں کے نرغے سے بچا لیتا ہے۔ حضرت سیدنا حمیری بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ شکار کے لیے باہر تشریف لے گئے۔ جب آپ ایک ویران جگہ پر پہنچے تو ایک سانپ آیا اور اپنی دم پر کھڑا ہو گیا اور آپ سے یوں وہ سانپ عرض گزار ہوا کہ اے اللہ کے بندے، آپ مجھے پناہ دے دیجئے، میرا دشمن میرے پیچھے پڑا ہوا ہے، آپ مجھے دشمن سے پناہ دے دیجئے ورنہ وہ مجھے پکڑے گا تو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گا۔ حضرت سیدنا حمیری بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں تجھے پناہ کیسے دوں اور کس طرح سے دوں؟ تو ہے کون اور کہاں سے آیا ہے؟ تو اس سانپ نے کہا کہ اللہ کے بندے، میں مسلمان ہوں اور مسلمان سمجھ کر کے آپ مجھے پناہ دے دیجئے، اللہ رب العزت آپ کو اس دن سائے میں جگہ عطا فرمائے گا جس دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، آپ مجھے پناہ دے دیجئے۔ حضرت سیدنا حمیر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں تجھے پناہ کس طرح دوں اور کیسے دوں؟ اس سانپ نے کہا کہ آپ اپنے پیٹ میں مجھے جگہ دے دیجئے، جانے کا راستہ دے دیجئے۔ حضرت سیدنا حمیر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سانپ کی گریہ و زاری کو سنا تو آپ نے اپنا منہ کھول دیا، وہ سانپ آپ کے منہ کے ذریعے سے آپ کے پیٹ میں چلا گیا۔ اس کے بعد تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک حسین و جمیل نوجوان اس جگہ پہ آتا ہے جو اپنے کندھے پہ تیز تلوار لٹکائے رہتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے، اے شیخ، کیا تو نے اس جگہ پر ایک سانپ کو دیکھا ہے؟ حضرت سیدنا حمیری نے کہا کہ میں نے کسی سانپ کو نہیں دیکھا ہے۔ اس نوجوان نے کہا، مجھے شک ہے، گمان ہے کہ تو نے اس سانپ کو اپنی چادر میں چھپا رکھی ہے۔ حضرت سیدنا حمیری بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے کسی سانپ کو نہ دیکھا ہے اور نہ اسے چھپایا ہے۔ وہ نوجوان وہاں سے گزر جاتا ہے، رخصت ہو جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ سانپ اپنا چہرہ نکالتا ہے اور حضرت سیدنا حمیری بن عبداللہ سے کہتا ہے کہ کیا میرا دشمن چلا گیا؟ حضرت سیدنا حمیری بن عبداللہ کہتے ہیں، ہاں تیرا دشمن چلا گیا، وہ نوجوان چلا گیا، اب تو بھی میرے پیٹ سے باہر آ جا اور مجھے سکون دے۔ اس سانپ نے کہا کہ اب میں تیرے پیٹ سے باہر آنے والا نہیں ہوں، اب تیرے پاس دو راستے ہیں، یا تو میں اپنے زہر کے ذریعے سے تجھے ہلاک کر دوں یا تیرے دل میں سوراخ کر دوں۔ حضرت سیدنا حمیر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ تو مجھ سے کس دشمنی کا بدلہ لے رہا ہے اور کیوں کر یہ سزا دے رہا ہے؟ آخر میں نے تجھے اللہ کے رضا کے خاطر جگہ دیا، پناہ دیا اور تو مکاری پر اتر آیا۔
ہم نے تجھے نیک عمل سمجھ کر کے جگہ دی۔ اس سانپ نے کہا کیا تو نے مجھے پہچانا نہیں؟ میں وہی ہوں جو تیرے بابا آدم سے دشمنی کی، اور تو نے مجھے پہچانا نہیں۔ حضرت سیدنا حمیر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ اگر تو مجھے مارنا ہی چاہتا ہے تو ٹھہر جا، مجھے اس پہاڑی پہ جانے دے۔ وہ سانپ کہتا ہے ٹھیک ہے، تم اس پہاڑی پہ چلے جاؤ۔ حضرت سیدنا حمیر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس پہاڑی پہ جاتے ہیں اور موت کے منتظر بیٹھے رہتے ہیں۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پہاڑی پر جاتے ہیں تو وہاں ایک نوجوان کو دیکھتے ہیں جو کافی حسین و جمیل ہے، جس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن ہے۔ جب وہ نوجوان آپ کو بیٹھا دیکھتا ہے تو وہ آپ سے کہتا ہے اے شیخ، آپ یہاں زندگی سے مایوس ہو کر کے موت کے منتظر بیٹھے۔ حضرت سیدنا حمیر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اے نوجوان تو کون ہے، کدھر سے آیا ہے، کہاں سے آیا ہے؟ وہ نوجوان کہتا ہے حضور میں آپ کی مدد کے لیے آیا ہوں۔ حضرت سیدنا حمیر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ تو میری مدد کرنا کیوں چاہتا ہے، مجھ پر احسان کیوں کرنا چاہتا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ وہ نوجوان کہتا ہے شیخ بات یہ ہے کہ جب یہ سانپ تیرا دشمن ہو گیا اور تجھے دھوکے میں ڈال دیا، اور جب یہ تیرے جان پہ آ گیا تو ملائکہ مقربین نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی اے میرے پروردگار تو فلاں بندے کو اس سانپ کے شر سے محفوظ رکھ۔ تب اللہ رب العزت نے مجھے آواز دیا کہ اے فلاں شخص کے نیک عمل کہاں ہو؟ اللہ رب العزت نے مجھے حکم دیا کہ جاؤ میرے اس بندے کی حفاظت کرو، اس کی مدد کرو۔ میں اللہ رب العزت کے حکم کی تعمیل کے لیے آپ کے قریب آ پہنچا۔ اس کے بعد وہ نوجوان اپنی چادر سے ایک بوٹی نکالتا ہے اور حضرت سیدنا حمیر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتا ہے کہ آپ اس بوٹی کو کھا لیجیے۔ جب سیدنا حمیر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس بوٹی کو کھاتے ہیں تو آپ کا چہرے کا رنگ متغیر ہوتا ہے اور آپ کی کیفیت بدلنے لگتی ہے۔ اس کے بعد وہ نوجوان دوسری بوٹی نکالتا ہے اور وہ دوسری بوٹی بھی آپ کو کھلاتا ہے۔ جب آپ وہ دوسری بوٹی کھاتے ہیں تو آپ کی طبیعت میں ہلچل پیدا ہوتی ہے، پیٹ میں ہلچل پیدا ہوتی ہے اور تھوڑا سا درد محسوس ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ نوجوان تیسری بوٹی نکالتا ہے اور تیسری بوٹی بھی آپ کو کھلاتا ہے۔ جب آپ وہ تیسری بوٹی کھاتے ہیں تو وہ سانپ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کے پیچھے کے مقام سے نکل جاتا ہے اور اس طرح سے آپ کو سکون حاصل ہوتا ہے، اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس نوجوان نے کہا کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے اور اللہ رب العزت نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ نیک عمل تو نے محض میری رضا کے لیے کیا ہے، میری خاطر کیا ہے، اس لیے ہم تجھے نیک لوگوں میں شامل کرتے ہیں اور تیرا بھی انجام محسنین کے ساتھ کریں گے اور تجھے ہمیشہ دشمنوں سے حفاظت کرتے رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت اپنے محسنین کو کس کس طرح سے محفوظ رکھتا ہے اور کس کس طرح سے بچاتا ہے اور کس کس طرح سے مدد فرماتا ہے۔ اس واقعہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو ہمیشہ معاصی و گناہ سے محفوظ رہنا چاہیے، دور رہنا چاہیے، بچتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ انسان کا کھلا دشمن شیطان ہے اور شیطان ہما وقت انسان کو ورغلانے کی کوشش کرتا ہے، بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے، اسے غلط راستوں پر لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ شیطان سے بچنا چاہیے اور شیطان کے
وار سے بھی بچنا چاہیے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ بھی درس ملتا ہے کہ دانشور اور چالاک آدمی وہ ہے جو اپنے دشمن سے چوکنا رہے اور اس کے ہر وار کو ناکام بناتا رہے۔ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔